اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق نہیں ہے۔ آسمانوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، زمینوں کو بچھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آسمانوں کے اوپر جو مخلوق ہے، زمینوں کے نیچے جو مخلوق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوقات موجود ہیں، یہ سب کی سب بنی ہوئی ہیں، اور بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ آسمان انسان کی خدمت کر رہا ہے، بادل انسان کی خدمت کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، چرند پرند حیوان انسان کی خدمت کر رہے ہیں، سمندر دریا انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ انسان کو اس کی مقصد والی زندگی کی طرف بلا سکیں، لوگوں کو اپنے مقصد والی زندگی کی طرف بلانا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، یہ 1,24,000 انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور میرے اور آپ کے بیٹھنے کی اس وقت وجہ وہ بھی یہی ہے کہ کس طرح اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کا غیر اللہ کا بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ دنیا والوں کا سوچنا محض سوچنا ہے، اور اللہ کا سوچنا ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین آ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اس وقت جس فکر میں بیٹھے ہیں، اس فکر کے لیے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ سارے نبیوں کی محنت کا مقصد انسان کو اللہ سے جوڑنا ہے، انسان کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پہ لگانا ہے۔ میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد بھی اس وقت یہی ہے، بہت عظیم مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے قربانیاں دی، اس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اس مقصد کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں دی۔ تمام انبیاء نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو اس مقصد پہ لگایا۔ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم انبیاء کی محنت کو بطرز انبیاء کرنے والے بن جائیں۔ سارے نبیوں کا طریقہ لوگوں کے پاس چل کے جانا ہے۔ میرے سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم چل کے اپنے بھائیوں کے پاس جائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ سارے نبیوں نے نرمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی۔ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ جب ہم دعوت کے لیے جائیں تو نرمی کے ساتھ جائیں۔ سارے نبیوں کے اندر امت کی خیر خواہی موجود تھی۔ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ دل میں ساری امت کے لیے خیر خواہی لے کے جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کام ہمارے ذمے ہے، یہ اللہ کی خلافت اور اللہ کی نیابت ہے۔ بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور جس امت کے ذمے اتنا اونچا کام ہو اس کو اتنے ہی زیادہ آداب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ جائیں گے سنت طریقے کی رعایت رکھتے ہوئے جائیں گے۔ دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے اعلیٰ آداب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی دعوت کے لیے جائیں گے۔ مسجد سے نکلیں گے، ایک جماعت کی صورت میں نکلیں گے۔ جماعت کی صورت میں نکلنے کے بعد جماعت میں ایک امیر ہوگا، وہ لوگوں سے ملوائے گا۔ ایک رہبر ہوگا، امیر جماعت کو جوڑ کے چلے گا، رہبر لوگوں سے ملوائے گا اور متکلم بات کرے گا، اور باقی جتنے ساتھی اس گشت کی جماعت میں موجود ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں متوجہ ہوں گے۔ دل سارے عالم کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، دماغ سارے عالم کی فکر میں لگا ہوگا کہ کس طرح ساری دنیا کے اندر باطل کا نظام ختم ہو کے حق کا نظام آ جائے، کس طرح ساری دنیا میں بسنے والے افراد جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور زبان پہ لا الہ الا اللہ یا تیسرا کلمہ یا درود شریف یا کوئی بھی اللہ کا ذکر چل رہا ہوگا،
تاکہ ہماری یہ پوری جو محنت ہے وہ ذکر اور فکر کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد جب ہم جا کے اپنے بھائی سے ملیں گے تو بھائی سے ملنے کے وقت ہمارے دل میں بھائی کی حقارت نہ ہو، ہمارے دل کے اندر یہ اپنی بڑائی نہ ہو، ہمارے دل میں یہ نہ ہے کہ ہم کو بہت ہی اعلیٰ اور یہ بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ نہ میرے بھائی، اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں ہمارے بھائی کے لیے خیر خواہی ہو، ہمارے دل میں یہ بات موجود ہو کہ آج ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اس بھائی کے جڑ جانے سے اللہ ہمیں بہت آگے لے جائیں گے، یہ بھائی ہماری مسجد کا ہیرا ہے، اس بھائی کی برکت سے اللہ ہمارے کام کو اور زیادہ تیزی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں بہت دیر سے آئے، کافی لوگ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ان کو خود کو اسلام میں دوسرا نمبر دیا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پہ غلبہ لے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ یاد رکھو کہ ہر وہ بندہ جس سے ہم مل رہے ہیں وہ قیمتی ہے، وہ حضور کا امتی ہے، اس وقت غفلت میں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جائیں گے ساتھی سے بات کریں گے، نہ اتنی لمبی بات کرنی ہے کہ پورا بیان وہاں کریں، نہ اتنی چھوٹی بات کرنی ہے کہ صرف اعلان کی صورت ہو، بلکہ اپنے مقصد کو اچھی طرح اس کو سمجھا کے مختصر الفاظ میں کوشش کر کے مسجد میں لے کے آئیں گے۔ اگر نقد مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، عذر کر رہا ہو اور اس کا عذر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا سکے، تو داعی بنا کے چھوڑ کے آئیں گے کہ اس کو دعوت دیں گے کہ اس وقت تک تم پہنچ بھی جاؤ اور ساتھیوں کو بھی لے آؤ، اور جب واپسی کا وقت ہوگا تو استغفار کر کے واپس آئیں گے کہ اتنا بڑا عمل تھا، ضرور کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ اس کو معاف فرمائے، ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں مستقل اس کام کو کرنے والا بنائے۔ اسی طرح یہاں ایک ساتھی بیٹھ کے ذکر کرے گا، ذکر کرنے والا بھی پوری توجہ کے ساتھ، سارے عالم کی فکر کے ساتھ اور نبیوں والی فکر کے ساتھ ذکر کرے۔ جب وہ ذکر میں لگا ہوا ہو تو موبائل سے نہ کھیلے اور دیگر ایسے کوئی کام نہ کرے کہ جس سے انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہو۔ اللہ کے ساتھ بھرپور تعلق رکھنا ہے، دنیاوی افکار سے جانے والے بھی، یہاں بیٹھنے والے بھی، سب اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اتنا اونچا عمل ہے، اللہ کے راستے میں جو پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں، اللہ ان پاؤں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ نبیوں والا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سیرت ہے، اور جو بندہ جن کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے روز ان کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہونے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اس کام میں لگنا ہے۔ تو سارے ساتھی اہتمام کے ساتھ جڑیں گے نا انشاءاللہ۔